اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ یہ بات پہلے سے تفصیل سے چلی آ رہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ اول تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اور اگر نبی ہوں بھی تو ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، اتنی عام ہے کہ جو خاص لوگ ہیں یعنی پیغمبر تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کو تیار تھے۔ اور ان پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب تمہارے پیغمبر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں اور تم نہیں مان رہے تو گویا تم اپنے پیغمبروں کو نہیں مان رہے، ظاہر ہے اپنے پیغمبروں کی بات کی نفی کر رہے ہو۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد باقی سارے دین منسوخ ہو گئے، اب اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی صرف اسلام میں۔ تو ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور وہ شخص جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، بس ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب بے شک اپنے وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا دین بالکل صحیح تھا، اپنے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ بالکل برحق تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں جو دین پیش کیا وہ بالکل برحق تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو اب پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب کل کائنات کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، اور سب کی نجات اسی دین میں ہے یعنی اسلام میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اس دین کو صحیح معنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا، پھر اس پر عمل کیا، پھر یہ دین اطراف عالم میں صحابہ کرام نے پھیلایا۔ عرب کے بعد افغانستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں اس دین کی جڑیں مضبوط ہیں، اور ان لوگوں نے دین کو اچھے طریقے سے سمجھا، کیونکہ یہاں کا گیا گزرا آدمی بھی، گیا گزرا مسلمان بھی ضروریات دین سے واقف ہے۔ فرائض کی پابندی تو الگ بات ہے، یہاں مستحبات کی پابندی کرنے والے بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ دین میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جن کو ادا کرنا ضروری ہے، کوئی ان کو اگر چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن جو مستحبات ہیں، جو نوافل ہیں، یہاں پر ان پر عمل کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، جن پر یعنی مستحبات ایسی چیز ہے کہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دین کے مستحبات سے بھی واقف ہیں۔ یہ سب کی بات نہیں ہو رہی مگر موجود ہیں۔ دوسرے ملکوں میں اتنا بھی نہیں ہے، سوائے سعودیہ کے، کہ سعودی باشندوں کے عقائد و نظریات تو بہت مضبوط ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہے، اور باقی ملکوں کے لوگ تو فرائض سے بھی نا واقف ہیں، وہ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو ہوا یہ کہ ایسے جو کم علم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کے فرائض تک سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہوا کہ آج سے تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے کی بات ہے
کہ یہودیوں نے ایسے لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم تباہ کروائے، اور قرآن کریم کی تباہت کروا کے اس میں تعریف کر دی، بہت ساری آیتوں کو جو ہے انہوں نے تبدیل کر دیا، اور وہ آیتیں، وہ تبدیل شدہ قرآن، وہ تعریف شدہ قرآن ان علاقوں میں بھیجا گیا کہ جو لوگ نہ تو قرآن کریم کے حافظ تھے اور نہ ہی دین سے وہ کچھ زیادہ واقف تھے۔ تو اسی وقت اخبارات اور رسائل میں 21-22 تحریفات آئی تھیں، لیکن ہوا یہ کہ وہاں تحریف شدہ قرآن جو ہے وہ پڑھا جانے لگا۔ ان تحریف شدہ قرآن میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس قرآن میں لکھا ہوا تھا وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اسلام کو تلاش کرے گا بطور دین کے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اب جس نے دین اسلام کو قبول کیا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تحریفات بھی اسی طرح کی تھی۔ اس وقت جو مصر کا صدر تھا جمال عبد الناصر، وہ قرآن کا حافظ تھا، لیکن عمل اس کا ایسے ہی تھا جیسے مصر کے قاریوں کا ہے کہ داڑھی بالکل چٹی صفا اور جیسے مصری قاری ہوتے ہیں۔ البتہ آواز تھی اس کی بھی، آواز بہت اچھی تھی، تو آواز ہی آوازیں ہیں، باقی اسلام پر عمل نہیں ہے۔ تو اس نے ایک کام یہ کیا، اس نے بڑے اچھے کام کیے، اس میں ایک کام یہ کیا کہ قاہرہ میں ایک مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جو 24 گھنٹے چلتا ہے، اور آج تک اس سے قرآن کریم نشر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کو سنیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ان کو پتہ چلے کہ اصل قرآن یہ ہے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ مصر سے بہت سے علماء اور قراء کے وفد بنا کر ان علاقوں میں بھیجے جہاں یہودیوں نے تحریف شدہ قرآن تقسیم کیے تھے، تاکہ ان کو جا کر آگاہ کریں کہ جو اصل قرآن ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو یہود نے تباہ کرا کر تقسیم کروایا ہے اس میں غلطیاں ہیں۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ قرآن کریم کے صحیح نسخے طباعت کروا کے ان علاقوں میں پورے ان علاقوں میں تقسیم کروائے جن علاقوں میں یہودیوں نے تحریف شدہ قرآن تقسیم کیا تھا۔ بعد میں یہ کام سعودیہ نے بھی شروع کر دیا کہ سعودیہ نے ایک اچھے سائز میں اور اچھے اوراق پر قرآن کریم طبع کروا کر پوری دنیا بھر میں تقسیم کیا، اور آج بھی وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور سادہ اور مختلف زبانوں میں ترجمے کروا کر بھی تقسیم کیے جا رہا ہے۔ اس میں انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، بیروئی زبان میں، بیروئی زبان کے ترجمے والا ایک نسخہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اردو ترجمے کے لیے اور تفسیر کے لیے انہوں نے علماء سے مشورہ کیا، تو علماء اکرام نے ان کو بتایا کہ اس وقت اردو زبان میں بہترین ترجمہ اور مختصر تفسیر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ ترجمہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر اس وقت لکھی جب وہ مالٹا میں قید تھے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر اس وقت لکھی انہوں نے، پھر سورہ اس کے بعد وہ ان کو موقع نہ مل سکا، پھر سورہ آل عمران سے لے کر آخر تک پوری تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی جو کہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے انہوں نے لکھی ہے، پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا تھا۔ تو یہودیوں نے ان مسلمانوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تحریف شدہ قرآن تباہ کروا کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور نمونے کے طور پر میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس آیت میں غیرہ کا لفظ نکال دیا اور باقی پوری آیت لکھ دی، اور جب غیرہ کا لفظ نکال دیا تو آیت کا معنی ہی تبدیل ہو گیا، اور معنی یہ ہو گیا کہ جو شخص اسلام کو تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو اس وقت قرآن اور صاحب قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، 9ویں پارے میں، کہ یہ رسول امی وہ ہے کہ یہ اس کو اپنی پاس تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ان کو تورات میں لکھا ہوا ملتا تھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا ملتا تھا،
پہلے پارے میں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ پہلے پارے میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہود و نصارہ جب دشمن سے لڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہم کو تو ان پر فتح عطا فرما۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد۔ وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق، کہ بے شک وہ رسول برحق ہیں، یعنی پہلے ایمان بھی لے آئے اور یہ بھی کہیں کہ وہ رسول برحق ہیں۔ وجاءہم البینات، اور آ گئیں ان کے پاس واضح دلیلیں کہ اس پیغمبر سے معجزات صادر ہوئے اور ان معجزات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر بھی کفر پر اڑے رہے، تو یہ تو ظالم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ ہدایت ان کو دیتا ہے کہ جو ہدایت کے طلبگار بھی ہوں، زبردستی اللہ پاک کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، وہ لوگ ہیں بدلہ ان کا ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کے آنے سے پہلے، پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کے وسیلے سے اور ان کے طفیل دعائیں کرتے تھے، اب جب آپ تشریف لے آئیں اور آپ تشریف لانے کے بعد کہیں کہ یہ وہی پیغمبر تھا جس نے آنا ہے، ایمان لانے سے انکار کرے تو وہ تو ملعون ہے۔ اس بات کو مانے بھی صحیح کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا، لیکن ایمان لانے سے انکار کر دے تو ایسا شخص لعنتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کو سزا کیا ملے گی؟ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور فیصلے کے بعد ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا جس طرح دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، کبھی سزا مؤخر ہو جاتی ہے جو ہے پھر کچھ عرصے کے بعد دی جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ سزا ختم کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں جب سزا ہوگی تو اس پر فوراً عمل درآمد ہوگا، جس وقت فیصلہ ہوگا اس پر فوراً عمل درآمد ہوگا۔ ہاں، سزا سے کون لوگ بچیں گے؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور اپنے عقائد اور اعمال کو درست کیا، یعنی اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اپنے عقائد بنائے، پہلے والے عقائد کو چھوڑ دیا، پہلے والے اعمال کو چھوڑ دیا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، کہ پہلے ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گئے وہ کفر میں، یعنی کفر میں مزید پختہ ہو گئے۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، یعنی ان کی توبہ کی کیا حیثیت ہے کہ کفر پر بھی اڑے رہے اور منہ سے توبہ توبہ بھی کہتے رہے، تو توبہ توبہ نہیں بلکہ یہ تو خالص مکاری ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ توبہ منہ سے توبہ توبہ کہتے رہیں اور کفر پر اڑے رہیں تو ایسے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ لوگ جو گناہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، اور معافی بھی مانگتے رہیں، یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے وہ ضالون، گمراہ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مرے اس حالت میں، وہم کفار، کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل، بس ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، سونے سے بھری ہوئی زمین۔ 24ویں پارے میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ہو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا ایک اور مزید بھی اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بھی، پھر وہ اس کو فدیے کے طور پر دے دیں، مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، برے عذاب سے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اتنا سونا دے دے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا اور اتنا ہی ایک اور بھی، یعنی ایک اور زمین ہو اور اس کا بھی زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا سونا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیں اس بات کے فدیے میں کہ ہمیں جو ہے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے کہ میرے بندے بتا، یہ زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، اس طرح کہ سطح زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سونے سے بھری ہوئی ہو،
اور اتنی ہی دنیا ایک اور بھی تصور کر لے، وہ بھی سونے سے بھری ہوئی ہو، تو کیا تو یہ فدیے کے طور پر دے کر اپنی جان چھڑانے کے لیے راضی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو راضی ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کون لے گا؟ اور ہو بھی، اگر کوئی ہو بھی تو رب تعالیٰ وہاں دے دے، رب تعالیٰ کو وہاں کوئی دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس اتنا سونا ہوگا نہیں، اگر کسی کے پاس ہو بھی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے لیکن وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگرچہ وہ اس کو بطور فدیہ کے دے دے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، بے یار و مددگار ہوں گے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اس وقت کے حالات اور واقعات بتا رہے ہیں تاکہ قیامت کے لیے تیاری کر لو۔ یہ حالات و واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تیاری پکڑ لو۔ جیسے پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے نا کسی امتحان کا، جب پرچہ آؤٹ ہو جائے تو کیسے وہ یاد کر کے جاتے ہیں پرچہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے قرآن کریم میں، اور مقصد آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ تیاری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی، قیامت کی، محشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔